زوبیہ وہاں سے جا چکی تھی اور میں اس نوجوان کو دیکھ کے غصے سے آگ بگولا ہوئی تھی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ مجھے ایسے محبت بھرے پیغام دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ میرا لہجہ بہت بلند تھا۔ مینیجر بھی وہاں پہ آ گیا۔ بہرحال میں نوکری پہ لات مار کے باہر آ گئی۔ اپنے بس اسٹاپ پہ جا کے کھڑی ہو گئی جہاں پہلے سے زوبیہ کھڑی آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے اپنا رخ بدل لیا، میں نے بھی رخ بدل لیا۔ عین اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ پل بھر میں ہم لوگ بھیگ چکے تھے اور بس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تبھی ارمان کی موٹر سائیکل بس اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، شاید وہ مجھ سے ایکسکیوز کرے گا، لیکن اس نے مجھے بس ایک نظر غصے سے دیکھا۔ پھر زوبیہ سے کہنے لگا بائک پہ بیٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، اور وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرے بس میں نہیں تھا کہ اپنے ساتھ کیا نہ کر گزروں۔ کتنے دنوں سے میں الو بن رہی تھی، ارمان کے ساتھ اپنے خوابوں کی دنیا میں کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ تو شکر ہے بارش نے عزت رکھ لی تھی، ورنہ میں یوں سب کے سامنے روتے ہوئے سب کو اپنے اوپر شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد فرحان کی موٹر سائیکل میرے سامنے کھڑی ہوئی۔ کہنے لگا تسمیہ جی بارش بہت تیز ہے اور بس شاید دیر سے پہنچے گی، سڑکوں پہ پانی بھی بھر گیا ہے، آپ کہیں تو میں آپ کو بحفاظت گھر چھوڑ سکتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس کے پیچھے بیٹھی میں آنسو بہانے لگی۔ ایک دو بار اس نے پلٹ کے دیکھا بھی لیکن مجھ سے پوچھا کچھ نہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میرے آنسوؤں پہ میرا اختیار نہیں تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے میں نے ارمان کے خواب آنکھوں میں سجائے تھے، جن کی کرچیاں مجھے بری طرح سے چبھ رہی تھیں۔ گھر کے باہر اس نے موٹر سائیکل روکی، میں اس کی بائک سے اتری۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میری والدہ نے دروازہ کھولا۔ میں سیدھا اندر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے نہا کے کپڑے تبدیل کیے، اپنا کمرہ بند کیا اور خوب روئی، یہاں تک کہ میں نے رات کا کھانا بنایا نہ کھایا۔ میری والدہ کافی بار میرے کمرے میں آئیں تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا، لیکن اگلے روز جب میں باہر آئی تو میری والدہ کہنے لگی آج تم نے بینک نہیں جانا؟ میں نے کہا نہیں، نوکری چھوڑ دی میں نے۔ میری متورم آنکھوں کو دیکھ کے میری والدہ وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا سر میں درد ہے، شاید اس لیے۔ میں نے ناشتہ بنایا، میں بہت چپ چپ سی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی دیکھو بیٹا میں زبردستی کی قائل نہیں ہوں، لیکن مجھے ذاتی طور پہ فرحان بہت پسند ہے، اچھا شریف لڑکا ہے، لیکن پھر بھی تم اپنی رائے مجھے بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ویسے بھی دکھی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے زیادہ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ دل ٹوٹا تھا اور بہت زور سے ٹوٹا تھا، تکلیف بھی بہت ہو رہی تھی۔ میرے خوابوں کے شہزادے نے مجھے بری طرح سے ریجیکٹ کیا تھا۔ میں چھت پہ بھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک بار فرحان کا فون بھی آیا تھا، کہنے لگا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا سچ میں آپ نے رشتہ اپنی رضامندی سے قبول کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی ماں پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے، انہیں میرے لیے جو بہتر لگتا ہے ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ شاید اور بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے فون بند کر دیا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ میری والدہ جب مجھ سے کہتی کہ ساتھ چلو تو میں بہانے بنا دیتی۔ بہرحال شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ مہندی کی رسم ویسے بھی سادگی سے ہی کی گئی تھی۔ ان کی والدہ اور اس کے چند رشتہ دار ہی آئے تھے، وہ بھی لاہور سے۔ چپ چاپ میں رسم میں حنا پہ بیٹھ گئی۔ اگلے دن کا فنکشن میرے والد نے قریبی ایک ہال میں منعقد کیا تھا۔ دلہن بنی میری والدہ نے پہلی بار میری نظر اتاری تھی، میری تعریف کی تھی، لیکن میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہیں تھی، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں میں سالار سکندر اور جہان سکندر جیسے لڑکوں کو بسا رکھا تھا، اور فرحان اس کے بالکل برعکس تھا۔ بہرحال میں ہال کے برائڈل روم میں جا کے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں بارات بھی آ گئی، لیکن میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں تھی، نہ ہی جذبوں کی کوئی گرمی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا سب کچھ سرد سا پڑ چکا ہے۔ مولانا صاحب میرے والد اور میرے ماموں کے ساتھ آئے، ایجاب و قبول کروایا، پھر نکاح بھی ہو گیا۔ میری دوستوں نے ہی مجھے فرحان کے برابر میں بٹھایا، لیکن میں نے ایک بار بھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ ارمان جیسا نہیں تھا۔
آپ اسے موٹا نہیں کہہ سکتے لیکن اسمارٹ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا، کچھ بھری جسامت کا تھا۔ رخصتی کے وقت میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کے بہت روئی تھی، میری ماں بھی رو رہی تھی۔ پھر میرا ہاتھ فرحان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ 10ویں جماعت سے دیکھے گئے ان خوابوں کا نتیجہ دیکھ کے مجھے بہت رونا آ رہا تھا اور میں رو بھی رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے فرحان کے کمرے میں بٹھا دیا، لیکن میرے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی کا مقصد بالکل ختم ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو دل بڑی زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فرحان اندر آ چکے تھے، کمرے کا دروازہ بند ہوا، کنڈی لگائی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کے مسل دیا ہو۔ وہ چپ چاپ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو پیپر سے میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا، اتنا رونا اپنی اماں کے بچھڑنے پہ آ رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس کے تفتیشی انداز پہ میں نے اسے تیکھی نظر سے دیکھا۔ میرے یوں دیکھنے پہ وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ کہنے لگا، نہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، اصل میں تمہارا میکا تو پڑوس میں ہی ہے اور میری طرف سے کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، جب چاہے مل سکتی ہو، پھر اتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ میرے بہتے آنسو دیکھ کے اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، تم سے مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ میرا روکھا لہجہ سن کے کہنے لگا، اپنے کام سے ہی تو کام رکھ رہا ہوں، اس وقت تمہیں دیکھنا میرا سب سے ضروری کام ہے، لیکن میں تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، تم روئے جا رہی ہو۔ میں نے کہا، جس کے ارمانوں کا خون ہو جائے وہ یوں ہی روتا ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی گئی، تم انکار کر سکتی تھی، اور میں نے فون پہ بھی تم سے پوچھا تھا۔ میں نے کہا، احسان ہے تمہارا مجھ پہ کہ تم نے فون پہ مجھ سے پوچھ لیا تھا، میں تمہیں کسی چیز سے روک نہیں رہی، میرا رونا میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں تمہارے کسی عمل پہ روکوں گی نہیں۔ کہنے لگا، ایسے کیا خواب مزہ آئے گا؟ تم آنسو بہاتی رہو گی اور میں محبت کی باتیں کرتا رہوں، یہ تو کچھ ان رومانٹک سا ہو جائے گا، تمہیں نہیں لگتا؟ میں نے کہا، تمہیں پتہ بھی ہے رومانس کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا، کیا مطلب؟ کیا کوئی انوکھے طریقے کا رومانس پتہ ہے تمہیں؟ مجھے تو بس سیدھا سادہ سے ہی پتہ ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ میں نے کہا، میری منہ دکھائی دو۔ کہنے لگا، اتنے روکھے پھیکے انداز سے تو کبھی بھی نہیں دوں گا، میں نے تو آج کی رات کے لیے بہت کچھ سوچا ہے، لیکن تمہارے اس خراب موڈ کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے کہا، نہیں اچھا لگتا تو نہ لگے۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، الماری میں سے اپنا سادہ سا لباس نکالا اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے سارے زیورات اتار کے پھینک دیے۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ واش روم میں جا کے میں نے کپڑے تبدیل کیے، ہاتھ منہ اچھے طریقے سے دھویا۔ جب واپس آئی تو وہ تب بھی وہیں کا وہیں بیٹھا تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ الماری سے اس نے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر آیا تو شاور لے کے آیا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن آنکھیں کچھ سرخ سی ہو رہی تھیں۔ خاموشی سے تکیا اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں ویسے بھی 2 دن سے نہیں سوئی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ صبح 8 بجے میری آنکھ کھلی۔ وہ جاگ رہا تھا، صوفے پہ ہی بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بہت کچھ تھا اس کی آنکھوں میں، لیکن میرے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، الماری میں سے جوڑا نکالا اور تیار ہو کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ باقی کا دن میں نے رقیہ آنٹی اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ رات کو ولیمے کی مختصر سی تقریب تھی، ولیمہ بھی ہو چکا تھا۔ رات کو جب فرحان کمرے میں آیا تب تک میں چینج کر چکی تھی۔ اسے دیکھ کے میں نے اپنا تکیہ درست کیا اور لیٹ گئی۔ کہنے لگا، میں تمہارے اس رویے کا مطلب سمجھ نہیں پایا۔ میں نے کہا، کون سا مطلب؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگا کہ کچھ نہیں کیا لیکن تمہارا رویہ بہت عجیب ہے۔ میں نے کہا، میں ایسی ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، رات کو میں صوفے پہ سویا اور ایک بار بھی تم نے مجھ سے وجہ نہیں پوچھی۔ کافی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے تو تمہیں نہیں روکا تھا، نہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جا کے صوفے پہ سو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، ہاں لیکن ایسا بھی نہیں کیا جیسے بیویاں کرتی ہیں۔ شادی صرف میری تو نہیں ہوئی، تمہاری بھی ہوئی ہے۔ مجھے
تمہاری طرف سے اچھے رویے کی امید تھی۔ میں زبردستی کے رشتے کا قائل نہیں ہوں تسمیہ، اسی لیے میں نے تم سے فون پہ پوچھا تھا۔ میں نے کہا میں نے نہ فون پہ اعتراض کیا تھا اور نہ اب کر رہی ہوں، تم جو چاہے کر سکتے ہو، تمہیں حق حاصل ہے۔ وہ کہنے لگا تمہیں بھی حق حاصل ہے، جب چاہے مجھ سے محبت کر سکتی ہو، میرے قریب آ سکتی ہو، مجھے اپنی محبت کا یقین بھی دلا سکتی ہو، اور اس بات کا بھی یقین دلا سکتی ہو کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہاری رضامندی شامل ہے۔ میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ میری رضامندی شامل نہیں تھی، میں نے صرف اپنے ماں باپ کی خاطر اس رشتے کو قبول کیا ہے کیونکہ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، تو کیا کرو گے تم؟ صبر کرو گے؟ میں جانتی ہوں کہ کسی بھی مرد میں اتنا صبر نہیں ہوتا، اس لیے خود کو کسی آزمائش میں مت ڈالو۔ میری بات پہ وہ چلایا تھا، کہنے لگا مرضی نہیں تھی تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ میں کوئی جانور نہیں ہوں جو زبردستی تمہارے ساتھ کروں، رشتہ قائم کروں اور تم مجھے آنسو بہا کے دکھاتی رہو جیسے میں تمہارے ساتھ پاکیزہ رشتے کی ابتدا نہیں کر رہا بلکہ کوئی زیادتی یا گناہ کر رہا ہوں۔ پہلی بار میں نے اسے اتنا غصے میں دیکھا تھا کہ میں سچ میں ڈر گئی۔ وہ کہنے لگا تمہاری زندگی میں اگر کوئی اور تھا تو تم اسی سے شادی کرتی، مجھے اپنا کے میرے سر پہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کہا کوئی نہیں تھا میری زندگی میں۔ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، جس دن میں بارش میں تمہیں لے کے آیا تھا تم رو رہی تھی اور ایک نوجوان کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی والدہ کو منع کیا تھا، لیکن پھر پتا چلا کہ تمہارے گھر والوں کی طرف سے رضامندی کا سندیشہ آ چکا ہے۔ میں نے اسی لیے تمہیں فون کیا تھا، تم سے پوچھا تھا، کیونکہ مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی دل میں کسی اور کو بسا کر اس کی سیج سجائے۔ میں بھی ایک عام مرد ہوں، میری بیوی بھی اپنے دل میں کسی اور کو بسا کے میرے قریب آئے تو مجھے کبھی بھی اس پہ محبت اور پیار نہیں آ سکتا۔ کل سے میں تمہارا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہا ہوں، تم سے پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہوں، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ پہلی بار میں گھبرائی تھی۔ حقیقی زندگی میں اور ناول کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے، مرد کبھی بھی یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے ایک منٹ نہیں لگاتا اور چھوڑ دیتا۔ میں نے کہا میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ جس نوجوان کو تم نے دیکھا تھا وہ میری دوست کا منگیتر تھا اور میں اپنی دوست کی کسی بات پہ رو رہی تھی۔ بس مجھے ناولز کے ہیرو لڑکے زیادہ پسند ہیں اور تم ویسے نہیں ہو، اس لیے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ تھوڑا وقت دو گے تو میں خود کو سنبھال لوں گی۔ میں نے ایک بہانہ بنایا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تم چاہو تو مجھے بدل سکتی ہو لیکن اپنی محبت سے۔ میں نے کہا کیا واقعی تم میری خاطر اپنے آپ کو چینج کر لو گے؟ کہنے لگا ہاں کر لوں گا، یہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ میں نے بیڈ پہ رکھے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ گو کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے شادی تو ہو ہی گئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے مجھے سونے کا لاکٹ پہنایا جس لاکٹ پہ فرحان لکھا تھا۔ اس کی محبت بھری سرگوشیاں، اس کی محبت بھرے جملے، اس کی وارفتگی پہ میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا، اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ بڑی محبت سے اس نے مجھے اس پاکیزہ رشتے سے روشناس کروایا تھا۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے میرے سائڈ ٹیبل پہ گلاب کے پھول پڑے تھے، ان کی بھینی بھینی خوشبو سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ جب میں اٹھ کے بال سمیٹنے لگی تو میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگانے لگا۔ بہت خوش تھا۔ آفس جانے کے لیے جب اس نے اپنے کپڑے نکالے تو میں نے کہا نہیں یہ شرٹ اچھی نہیں لگے گی۔ کہنے لگا تو پھر تم نکال دو۔ اس کے آفس پہن کے جانے کے کپڑے میں نے نکال کے دیے تھے، اس کے بالوں کا اسٹائل بھی میں نے بنایا تھا۔ پھر میں نے کہا اگر تھوڑے سے سمارٹ ہو جاؤ تو اور زیادہ پیارے لگو گے۔ کہنے لگا تم یہ چاہتی ہو تو میں کر لوں گا، اور پھر اس نے ویسے ہی کیا۔ جیسے ہی آفس سے آتا تھا تو کچھ دیر بعد جم چلا جاتا تھا، 2 گھنٹے بعد واپس آتا تھا پسینے سے شرابور ہو کے، پھر جلدی سے نہا کے کپڑے تبدیل کرتا تھا، کچھ دیر والدہ کے ساتھ بیٹھتا تھا، پھر مجھے موٹر سائیکل پر کہیں نہ کہیں باہر لے جاتا تھا، کبھی آئس کریم کھلا دیتا، کبھی کھانا کھلا دیتا۔ چند ماہ میں ہی اس کا حلیہ بالکل بدل کے رہ گیا تھا، اسمارٹ ہو کے کافی اچھا لگنے لگا تھا، اور جو چیز اس کی سب سے اچھی تھی وہ تھا اس کا اخلاق۔ وہ مجھ سے بڑے پیار سے بات کرتا تھا، کبھی میں تھکی ہوئی ہوتی تو اپنے کپڑے خود ہی پریس کر لیتا تھا،
میرے ساتھ بھی مدد کروا دیتا تھا، حالانکہ میری ساس اسے برا بھلا کہتی رہتی تھی، کم بخت بیوی کو کس لیے لایا ہے، سارے کام تو خود کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اماں آپ کے ساتھ بھی تو کرتا تھا، تب تو آپ کو اعتراض نہیں تھا، آج بیوی کے ساتھ کر رہا ہوں تو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ وہ کہتی تھیں کہ میں تو ماں ہوں، میری خدمت تم پہ فرض ہے، بیوی کی نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ میری ہونے والے بچوں کی ماں ہے، کیا فرق پڑتا ہے اماں؟ بہرحال میری ساس ویسی ہی تھی جیسی ساس ہوتی ہے، کبھی اچھی تو کبھی میری کسی نہ کسی بات پہ خفا ہو جاتی تھی، باتیں بھی سنا دیتی تھیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ فرحان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ چند ماہ میں وہ بہت ہینڈسم لگنے لگا تھا، لیکن میں حاملہ ہو چکی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے بیٹی کو جنم دیا، لیکن اس کے بعد میں ضرور کچھ بے ڈھنگی سی ہونے لگی۔ بیٹی آپریشن سے ہوئی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے چند ماہ تو مجھے ورزش کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، لیکن فرحان میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیتا، کہتا تھا لیکن مجھے تو تم یوں ہی اچھی لگتی ہو۔ میں نے کہا میں تمہیں یوں اچھی لگتی ہوں اس بے ڈھنگے پن میں؟ وہ کہنے لگا مجھے تو تم پہ اور بھی زیادہ پیار آتا ہے، کیونکہ تمہارا یہ بے ڈھنگا پن میری وجہ سے ہے، میری بیٹی کو پیدا کرنے کی وجہ سے ہے، مجھے باپ بنانے کی وجہ سے ہے۔ تمہاری آنکھوں کے نیچے یہ گہرے حلقے میری بیٹی کو سنبھالنے کی وجہ سے پڑے ہیں۔ تمہارا یہ حلیہ میری اولاد کو پیدا کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو ایسی عورت پہ مجھے شدت سے پیار نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر کہنے لگا میں ناول لور نہیں ہوں، میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا، کیونکہ وہ صرف ایک کاغذی کردار ہے، وہ ویسے نہیں ہوتے جیسے نظر آتے ہیں۔ کوئی دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو تو کیئرنگ نہیں ہوتا۔ تمہارا پسندیدہ سالار سکندر، جہان سکندر، ان کو لکھنے والی رائٹر عمیرہ احمد نے بھی کسی سالار سکندر جیسے نوجوان سے شادی تو نہیں کی نا، اس کا شوہر بھی ہم جیسا ہی ہے، عام شکل و صورت کا مالک ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، واقعی ہزاروں لاکھوں لڑکیوں کو سالار سکندر اور جہان سکندر کے خواب دکھانے والی رائٹر نے کسی آفتاب نامی شخص سے ہی شادی کی تھی، جو دیکھنے میں معمولی شکل کا ہی نوجوان تھا۔ پھر پتہ نہیں ہم لڑکیاں کیوں خیالوں کی دنیا میں رہتی ہیں، ویسا ہیرو اسی طرح کا رومانس کرتا ہو ہمیں کیوں پسند آتا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، میں اب ویسی نہیں رہی تھی جیسی ہوا کرتی تھی، لیکن فرحان کی محبت کبھی بھی کم نہیں ہوئی۔ کبھی میں کچن میں کام کر رہی ہوتی اور میری ساس بھی کچن میں کھڑی ہوتی تو وہ چور نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا میرے پاس آتا اور میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیتا۔ جب میں اسے حیرت سے دیکھتی تو آنکھیں بند کر کے مسکرانے لگتا۔ کبھی میں کھانا بنا رہی ہوتی تو پیچھے سے مجھے اپنی گرفت میں محبت سے لے لیتا۔ ایک بار میں اس کے ساتھ مال میں شاپنگ کرنے گئی، میری بیٹی کو اسی نے اٹھا رکھا تھا، شاپنگ بیگ کچھ اس کے ہاتھ میں تھے کچھ میرے ہاتھ میں تھے۔ تبھی مجھے سامنے ارمان اور زوبیہ نظر آئے۔ زوبیہ بالکل بدل چکی تھی، مجھ سے بھی زیادہ موٹی ہو چکی تھی، اس کی گود میں بھی ایک بچہ تھا، لیکن بچہ بھی اسی نے پکڑ رکھا تھا اور سامان بھی۔ ارمان تو اس کے ساتھ چل بھی نہیں رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا تمہارے ساتھ آتے جاتے مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرو ورنہ میں تمہارے ساتھ بازار میں آنا جانا چھوڑ دوں گا۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، جم بھی جوائن کیا ہے، اتنا خیال بھی رکھتی ہوں، خالی سیلڈ کھا کھا کے کمزور ہونے لگی ہوں، لیکن اگر میں سلم اور سمارٹ دوبارہ سے نہیں ہو پا رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایسی بے ڈھنگی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی جن کے ساتھ مجھے چلنا برا لگے، آج کے بعد تم اکیلی بازار آنا۔ یہ کہتا ہوا وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا جا چکا تھا۔ تبھی زوبیہ کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، مجھے دیکھا تو میرے پاس آ گئی، میرا حال احوال پوچھنے لگی۔ تبھی میری بیٹی نے فرحان کے کپڑوں پہ ہی الٹی کر دی۔ میں نے فوراً سے فرحان کو کہا لائیں سے مجھے دے دے، میں کہہ بھی رہی تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دیکھا آپ کے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں میں صاف کر لوں گا، تم اپنی دوست سے باتیں کرو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی، پھر مجھے کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تمہیں ارمان اچھا لگتا ہے، شاید تم اس سے محبت کرتی تھی، لیکن مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں دیکھنے میں تم سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ میری طرف متوجہ ہونے لگا
اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی تمہیں نہ ملے. لیکن آج اس مقام پہ آ کے میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ارمان کے ساتھ محبت کی ہی نہ ہوتی، یا وہ میری زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا، کیونکہ جیسا وہ دکھتا ہے وہ ویسا ہے نہیں. میں اس کے ساتھ ایک بہت ہی ٹف لائف گزار رہی ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے باہر چلی گئی اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی. اچھا ہوا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بات مان کر فرحان سے شادی کر لی. کچھ ہی دیر بعد واش روم سے میری بیٹی کا منہ دھلا کے وہ واپس لے آیا. اس رات میں نے فرحان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا. میں بالکل اس کے ساتھ لگ کے بیٹھی. کہنے لگا کیا بات ہے، آج تو بڑی مہربانی دکھا رہی ہو. میں نے کہا فرحان میں غلط تھی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، شکل صورت نہیں. تم بہت اچھے ہو، سالار سکندر سے بھی زیادہ. میں نے عورتوں کو مردوں کی خاطر بدلتے ہوئے بہت دفعہ دیکھا ہے، لیکن کبھی کسی شوہر کو اپنی بیوی کی خاطر بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن تم نے میری خاطر خود کو اتنا بدلا ہے. وہ کہنے لگا اس لیے کہ تمہیں میں ایسے اچھا لگتا ہوں. میں نے کہا اور میں بھی تو ویسی نہیں رہی. کہنے لگا تم بھی مجھے ایسی ہی اچھی لگتی ہو. میں نے کہا لیکن اب مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم اسمارٹ نظر آؤ یا نہ نظر آؤ، تم جیسے بھی ہو مجھے اچھے ہی لگو گے. میری بات سن کے وہ مسکرایا تھا، پھر مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا. کہنے لگا شکر ہے تمہیں پتہ تو چلا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے. اصل محبت بظاہری حسن سے نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو بدلتا رہتا ہے. محبت وہ ہوتی ہے جو کسی انسان سے کی جائے، اس کے اندر کے انسان سے کی جائے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی. جسے میں باگڑ بلا یا بے وقوف سمجھتی رہی وہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا. وہ محبت کے صحیح معنی سمجھتا تھا. I love you my husband.